والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه فقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو لكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. حضرت زیباکار اللہ رب العزت کا بے پناہ مرتبہ شکر ہے جس نے ہمیں اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. آج جو درس ضیاء القرآن ہے اس میں حضرت آدم علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ گزشتہ درس قرآن میں نے آپ کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام اور انسانی اول کی عظمت اور فضیلت آپ کے سامنے بیان کی تھی. تو ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ شیطان نے انکار کیا اور تکبر کیا ابا واستکبر وکان من الکافرین اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. کافر اسے کہتے ہیں جو حق کو چھپاتا ہے. کفر کسے کہتے ہیں؟ جو حق کو چھپاتے ہیں. اسے پتا تو چلے لیکن اسے قبول نہ کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کافر کہا جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اسے اتنا کچھ آدم کا میں نے بتایا لیکن اس نے انکار کیا اور تکبر کیا تو ہم نے تو وہ کافروں میں سے ہو گئے. اب اللہ کریم نے بتایا ارشاد فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. ہم نے آدم سے فرمایا کہ اب اس جنت میں رہو تم اور تمہاری بیوی. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا جو مرضی کھاؤ. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. ہم نے آدم سے کہا کہ جو مرضی کھاؤ کسی چیز کی پابندی نہیں ہے جو جی میں آتا ہے. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. لیکن اس درخت کے پاس تم نے نہیں جانا ورنہ تم ان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جو حق کو تلف کرنے والے. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس سے کیا کیا؟ منع فرمایا.
فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ۔ پھر کیا ہوا، شیطان نے انہیں بہلایا پھسلایا اور اس نے کہا کہ درخت ہی ہے، اس کے پاس جانے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک سادہ سگریٹ لا تے کچھ نہیں ہوتا، سادے نال کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جننے بیچارے نشے پہ لگے ہوئے ایسے تھے لگے۔ شیطان انسان کو بہلاتا ہے، پھسلاتا ہے، اور اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ اس کو راہ سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ آدم کیا ہوا، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ۔ دیکھیے یہاں اللہ کریم اپنے آدم کا دفاع کیسے کر رہے ہیں، آدم کا مقدمہ کیسے لڑ رہے ہیں۔ کہا کہ شیطان نے کیا کیا کہ ان کو بہلایا پھسلایا، اور وہ جہاں رہتے تھے ان سے کہا فَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ فَأَخْرَجَهُمَا۔ جب شیطان نے ان کو اس بارے میں کہا کہ اس درخت سے تم کھا سکتے ہو، اللہ نے منع کیا ہے، کوئی بات نہیں، معاف کر دے گا، تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر کیا کیا، فَأَخْرَجَهُمَا، ہم نے دونوں کو جنت سے کو خروج لگا دیا۔ آدم سے ایک لغزش ہوئی، پھر محبوب تھا، اب رونا شروع ہو گیا۔ 350 برس، ایک روایت میں ہے 3 صدیاں آدم اللہ کے سامنے روتے رہے۔ 350 سے ایک روایت میں 350 برس آدم روتے رہے کہ تم نے اتنا کچھ مجھے عطا کیا تھا۔ اور قرآن میں ایک اور مقام پہ اللہ کریم نے فرمایا کہ فَنَسِيَ آدم، میرا آدم بھول گیا۔ نبی معصوم ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا، نبی سے گناہ، نبی صغیرہ گناہ سے بھی پاک ہوتا ہے، کبیرہ گناہ سے بھی پاک ہوتا ہے، نبی سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے یہاں بھی، میں نے جو جملے اللہ کریم نے فرمائے ہیں، فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، یہاں بھی آدم کا دفاع ہے، اور پھر ایک مقام پر کہا فَنَسِيَ آدَمَ، لوگوں میرا آدم بھول گیا۔ بھول پر سزا نہیں ہے۔ کوئی بندہ جو بزرگ ہو، روزے کی حالت میں کھا رہا ہو اور اسے یاد نہ رہے کہ میرا روزہ ہے، تو حضور نے حکم دیا اسے یاد نہ دلاؤ کہ تم روزے سے ہو، جب تک پورا راج نہ مان لے، تب تک آپ اس کو مت بتائیں۔ دیکھیے یہ اسلام ہے، یہ بھی اسلام ہے۔ کس قدر خوبصورتی ہے اس دین میں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا۔ آدم 3 صدیاں رب کے سامنے روتے رہے، مالک غلطی ہو گئی ہے، ہمیں معاف کر دیجیے۔ یہاں صوفیہ نے بڑی خوبصورت توجیہ لکھی۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ بات اصل میں پتہ کیا ہے، آدم کو 300 سال رلایا کیوں؟ صوفیہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی اللہ کا محبوب اس کے سامنے روتا ہے تو رب کو اس پہ پیار آتا ہے، رب کو اس پہ پیار آتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، حضور نے ارشاد فرمایا وہ نوجوان جو خوف خدا میں
آنسو بہاتا ہے وہ کبھی جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ وہ آنکھ جو خشیت الہی میں آنسو بہاتی ہے، میں اس آنکھ والے کو میرا رب کبھی جہنم میں داخل نہیں کرے گا، وہ جنتی ہے۔ اب آپ سمجھ گئے کہ رب کے سامنے جب اس کے بندے اپنی ندامت شرمندگی سے آنسو بہاتے ہیں، حضرت اقبال کہتے ہیں موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، آدم کے 300 سال کے ایک ایک آنسو کا بدلہ میرے رب نے دیا آدم کو، ایک ایک آنسو کا۔ صوفیاء نے یہاں تک لکھا ہے آدم کی جس دن توبہ قبول ہوئی تھی، اگر اپنی ساری نسل کے لیے رب سے مغفرت مانگتے تو رب کریم ساری نسل آدم کو معاف فرما دیتا۔ اس قدر محبوبیت کے مقام پر حضرت آدم علیہ السلام پہنچ چکے تھے۔ تو اللہ کو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو اپنے بندے پر پیار آتا ہے جب وہ اس کے سامنے اپنی خطاؤں کو لے کر آنسو بہاتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے۔ ایک اور بات یہ تھی ابا واستکبر، ایک طرف متکبر اور منکر تھا، وہ قیامت تک لعنتی قرار دے دیا گیا، اور دوسری طرف آدم سے تھوڑی سی خطا ہوئی ہے، بھول ہوئی ہے، اور وہ رو رو کر اس کے سامنے مغفرت طلب کر رہا ہے۔ حضرت تو وجہ کیا ہے کہ بھول پر آدم اس قدر رو رہے ہیں؟ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں تو ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ مولانا روم نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، آپ فرماتے ہیں بود آدم دیدائے نور قدیم، بود آدم نور دیدائے قدیم، موئے در دیدہ بود کوہ عظیم۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نور قدیم کی آنکھ تھے، اور آنکھ میں بال گر جائے تو اس کو سکون نہیں ملتا، آنکھ جو بال پہلے تھے اس کو سکون نہیں ملتا، اور آنکھ میں اگر ایک بال بھی گر جائے تو آنکھ کی نزاکت اسے برداشت نہیں کر سکتی، اس قدر وہ نازک ہوتی ہے۔ اور وہ جو ہلکا سا بال ہے وہ انسان کو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی پہاڑ ہے۔ آدم چونکہ ہماری طرح نہیں تھے، وہ نفیس تھا، محبوبیت کے مقام پر تھا، تو ایک بھول سے اللہ کے سامنے اس طرح آہوزاری کرنا شروع کی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ مما کان فیہ، اور ہم نے ان کو نکلوا دیا اس درخت کے قریب جانے کی باعث، ہم نے ان کو جنت سے نکال دیا۔ کہاں سے؟ جنت سے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ لَكُمْ، آدم جنت سے نکال دیے گئے۔ کہاں سے؟ جنت سے۔ میں نے گزشتہ عرض کیا تھا کہ ہماری اصل منزل کون سی ہے؟ جنت ہے، اور آدم علیہ السلام کو وہاں سے نکالا گیا۔ حضرت علامہ اقبال نے جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تو اسے آپ فرماتے ہیں یہ آدم کا زوال نہیں تھا، یہ آدم کے عروج کی ابتدا تھی۔ یہ آدم کا جنت سے نکالا جانا، آدم علیہ السلام کا زوال نہیں، بلکہ آدم علیہ السلام کی عروج کی ابتدا تھی۔ حضرت اقبال نے
اس قدر خوبصورت انداز میں آپ کو اس سے بڑھ کر خوبصورت اس کی تشریح قرآن کے بعد کسی اور کے آج تک منظر عام پر نہیں آئے، جو حضرت اقبال نے جو توجیہات پیش کی۔ اقبال کہتے ہیں روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے، یہ عنوان ہے آپ کی نظم کا۔ آپ فرماتے ہیں کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، آدم اب جنت میں آ کے دیکھ، یہ تیرا زوال نہیں بلکہ رب تجھے یہ بتانا چاہتا ہے کہ آدم تو سب سے افضل ہے، تو سب سے افضل ہے۔ یہ میں نے گزشتہ بھی اس پہ تفصیل سے آپ کے سامنے کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، اس جلوائے بے پردہ کو پردہ میں چھپا دیکھ، ایام جدائی کے ستم دیکھ، جفا دیکھ، بے تاب نہ ہو مارکائے بیمو رجا دیکھ، ہے تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گھٹائیں، میں تیرا رب تجھے دکھانا چاہتا ہے کہ آدم دیکھ یہ چیزیں تیری مطیع و فرما بردار اللہ نے بنائی ہیں۔ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، تجھے بتایا کہ آدم تیری افضلیت کیا ہے، تیرا مرتبہ کیا ہے، تیرا مقام کیا ہے، بےتاب نہ ہو مارکائے بیمو رجا دے، ہے تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گھٹائیں، یہ گنبد افلاک پہ خاموش فضائیں، یہ کوہ یہ سمندر یہ ہوائیں تھی پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں۔ اب اقبال آدم کو وہ وقت یاد دلا رہے ہیں، کہتے ہیں ایک وقت تھا جب تیرے سامنے فرشتے تھے، لیکن یہاں آ کے دیکھے گا آئینہ ایام میں آج اپنی ادا دیکھ، یہاں تیرا مد مقابل کوئی نہیں، یہاں رب نے تجھے اشرف بنا کے بھیج دیا۔ آئینہ ایام میں آج اپنی ادا دیکھ، سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے، سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے، دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے، کہا ستارے بلندیوں سے اگر کسی کا مشاہدہ کریں گے تو آسمانوں کا ستارہ زمین پر کھڑے آدم کے دیدار کو بیتاب ہو جائے گا۔ مقام بندگی دے کر نہ شان خداوندی، متائے بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ شان خداوندی۔ اس قدر تیرا بلند مقام ہے، اس قدر آدم تجھے رفعت دی میرے رب نے، سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے، دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے، ناپید تیرے بخرے تخیل کے کنارے، پہنچیں گے فلک تک تیری آہوں کے شرارے، پہنچیں گے فلک تک تیری آہوں کے شرارے۔ وہ غالب کیا کہتا ہے، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، کیجئے پیغام سے ایک غالب کا میدان کچھ اور تھا، وہ کہتا آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک،
کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. غالب جس میدان کا رائی تھا وہ کہتا ہے آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک. لیکن اقبال کہتا ہے نہیں، تے شوق جاتا ہے 100 سالہ بآہے گاہے. کہا بندہ مومن تو ایک لمحے میں صدیوں کا سفر طے کر جاتا ہے، تو کہتا ہے کہ ایک عمر چاہیے. میں نہ ہم جس منزل کے راہی ہیں تے شوق جاتا ہے 100 سالہ بآہے گاہے. اقبال کہتے ہیں نہیں، ایک آہ میں صدیوں کا سفر طے ہو جاتا ہے. یہاں اقبال کہتے ہیں پہنچیں گے فلک تک تیری آہوں کی شرابیں. تیری جب کوئی رب کو کسی وقت بھی پکارے گا، ہم تو مائل با کرم ہے کوئی سائل بھی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ ربے منزل بھی نہیں. میں نے جو آپ سے عرض کیا تھا کہ اقبال کہتے ہیں کہ موتی سمجھ کے شام کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. اقبال کہتے ہیں کہ آدم کے ایک ایک آنسو کو رب نے موتی سمجھ کے چنا. اس قدر اللہ کو وہ لوگ محبوب ہیں جو خطاؤں کے بعد لفظشوں کے بعد اس رب کریم کے سامنے جھولی پھیلا دیتے ہیں. اسے متکبر پسند نہیں ہے بلکہ اسے اپنی بارگاہ میں عاجزی کرنے والے پسند ہیں. یہ اس کا آخری شعر سنا. ناپید تیرے بحر تحیل کے کنارے پہنچیں گے فلک تک تیری آہوں کے شرارے. تعبیر خودی کر اثر آہ رسا دے خورشید جہاں تاب کی ذو تیرے شرر میں. حضرت اقبال کہتے ہیں کہ روح عرضی جو ہے یہ آدم کا استقبال کرتی ہے. اور یہ آدم علیہ السلام کی کیا تھی؟ عروج کی ابتدا تھی. اگر آدم جنت سے نہ نکالے جاتے تو ہم یہاں بیٹھے ہوتے. یہاں پر کچھ بحثیں ایسی ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ میں اس پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا. مما کان فیہ وقل نحبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم. فرمایا دونوں کو وہاں سے ہم نے نکال دیا جہاں وہ تھی یعنی جنت سے. ہم نے فرمایا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے اور اب تمہارا زمین میں ٹھکانا ہے اور تم نے یہاں پر ایک مقررہ وقت تک رہنا ہے. یہ بڑی اہم بات آپ سے میں کرنے سمجھ ہوتی جی پہ کوئی کہ بڑا مشکل موضوع ہے. میں بڑا آسان کر کے تھوڑے سامنے پہ پیش کر، ورنہ جو توحید ہے اور یہ اللہ کے اور اس کے بندوں کے جو راز ہیں یہ آسان موضوع نہیں ہے. اللہ کریم خود فرماتے ہیں کہ ہم نے آدم کو اور اس کی زوجہ کو حضرت حوا کو دونوں کو جنت سے، اور کہا جاتا ہے جب آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیجا گیا تو آدم علیہ السلام میدان عرفات میں آ کے اترے تھے. کہاں؟ میدان عرفات. اور حضرت حوا جو تھیں وہ کوہ جودی پر آپ کا نزول ہوا، آپ کو وہاں پر اتارا گیا. بہت کسی جگہ پر یہ بھی موجود ہے، حالانکہ کشمیر میں بھی ایک جگہ ہے، مقام ایسا ہے جہاں لوگ کہتے ہیں یہاں حضرت آدم علیہ السلام اترے تھے. اس ایریا یہاں سری لنکا یہ کشمیر میں بھی، اور یہ مجھے نہیں پتا تھا، بٹی صاحب کہہ رہے تھے سری لنکا میں بھی ایک جگہ ایسی ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام یہاں اترے تھے. لیکن بہت سے مستند علماء نے یہی لکھا ہے کہ یہ میدان عرفات جو ہے جہاں حج ہوتا ہے، آدم علیہ السلام کو وہیں پر ہی اتارا گیا تھا.
تو ہم نے دونوں سے کہا کہ اب جائیے، اور اب آپ نے ایک مقررہ وقت تک زمین پہ رہنا، اور یہی ہماری اصل ہے۔ ہم یہاں دنیا میں ایک مقررہ وقت تک رہتے ہیں، جتنا اس نے پیچھے سے لکھ کے بھیجا ہے، جتنی دیر وہ چاہتا ہے انسان نے اتنی دیر تک یہاں رہنا، اتنی دیر تک اس نے آگے پیچھے نہیں ہو۔ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا والے فرشتوں نے آ کے اس کی روح کو قبض کر کے لے جانا۔ وہ نہیں دیکھتے علی کڑی کا بیاہ کرنا ہے، علی منڈے کا بیاہ کرنا ہے، علی گھر بنانا، یہ نہیں دیکھا جاتا۔ وہ ایک وقت ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ اب اس نے، کیونکہ یہ بھی دنیا کا نظام ہے، اور وہ بتانا چاہتا ہے لوگوں وارث میں ہوں، وارث میں ہوں، اور اس میں شک بھی کوئی نہیں، یہ وارث رب ہے۔ ہمارے ایک بہت محبوب بزرگ تھے، وہ ماں بیٹی تھے، ماں باپ تھے، بیٹی اور باپ تھے۔ تو باپ، وہ بزرگ جو تھے، وہ اس وجہ سے پریشان رہتے تھے میری بیٹی کا رشتہ کیوں نہیں ہوتا، اور وہ سیالکوٹ کے مقتدر لوگوں میں سے اتنا سمجھدار بزرگ بابا جو تھا، جو سیالکوٹ میں اثر و رسوخ رکھنے والے لوگوں میں سے تھا بابا، لیکن بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ دوسروں کے ہزاروں رشتے بابا ایسے کروا دیتا ہوتا، بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا۔ بھائی تھا، وہ جل کے بیچارہ فوت ہو گیا۔ تو آپ دیکھیے کہ وہ بزرگ بھی ایک دن ہارٹ اٹیک ہوا، فوت ہو گئے، پیچھے بیٹی رہ گئی اکیلی۔